نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنى نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا منذر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، قیس بن مسلم سے، مطارق بن شہاب سے، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا، آیا آپ کے ہاں، فامرنی بالحل، آپ نے مجھے احرام کھولنے کا حکم دے دیا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے، تو چونکہ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ سواری نہیں تھی، ہدی نہیں تھی، قربانی نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ تو عمرہ کر اور اپنا احرام کھول، اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی، آپ نے اس لیے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا مالک نے تحویل، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ ابن عمر سے، اور وہ حفصہ سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، انہا قالت، بے شک وہ حفصہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما شان الناس حلوا بعمرہ، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، وہ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں، فلم تحلل انت من عمرتی، اور آپ نے اپنے عمرے سے احرام نہیں کھولا، قال انی لبت رأسی، آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کو لبید کر رکھا ہے، لیپ رکھا ہے، وقلت ہدی، اور اپنی قربانی کو میں قلادہ بنا چکا ہوں، فلا احل حتی انحر، میں حلال نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں قربانی کروں۔ اس میں بھی حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کے بعد احرام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کو لیپ کر رکھا ہے۔ لیپ کرنا یہ ہوتا تھا کہ جب احرام باندھتے تو اپنے سر پہ گونج سی لگا لیتے تھے، گونج، اس سے یہ ہوتا تھا کہ بال بکھرتے نہیں تھے، بال بکھرتے نہیں تھے اور بال ٹوٹتے نہیں تھے۔ جس طرح آج جیل ہے، جیل، اپنے بالوں پر کوئی بندہ جیل لگا لیتا ہے تو بال ایسے چمٹ جاتے ہیں سارے کے سارے سر کے ساتھ، اس سے بال ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں، خارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ جب بندے نے احرام باندھا ہو اس صورت میں اس کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے کے بال کو نوچنا، کاٹنا، توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں خود بخود اگر اس کے بال گر جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی ایک بال کو وہ قصداً جان بوجھ کے شعور کی حالت میں کاٹتا ہے، توڑتا ہے، اکھاڑتا ہے تو اس پر اس کو دم پڑ جائے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے سر کو لیپ کر دیا تھا، تو وہ سارے بال ایسے چمٹ چکے تھے پورے سر کے ساتھ، اور فرمایا میں لیپ کر چکا ہوں اپنے سر کو اور قربانی ساتھ لے کر آیا، اور قربانی کو میں قلادہ بنا چکا ہوں۔ قلادہ کا مطلب ایک مخصوص قسم کی رسی، ہار اس کے گلے میں باندھا جاتا تھا، جو علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے گھر میں 10 ذوالحجہ کو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور میں جانور دے کر آیا ہوں، اس کو میں ہار بنا چکا ہوں، قلادہ بنا چکا ہوں، جو علامت ہے کہ یہ 10 ذوالحجہ کو ذبح ہوگا، تو لہٰذا اس 10 ذوالحجہ سے پہلے میں اپنے احرام کو نہیں کھول سکتا۔ یہ بات بارہا مرتبہ ہم کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی گھر سے لے کر آئے تھے، اور وہ قربانی 10 ذوالحجہ کو ہو رہی تھی، جو اپنے گھر سے قربانی لے کر جائے وہ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا، البتہ جو قربانی نہیں لے کر گیا وہ عمرہ کر کے احرام کھولے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون سا تھا؟ آپ نے حج قران کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تمتع کیا، یا بعض لوگ حج مفرد کے قائل ہیں، بات درست نہیں، آپ نے حج قران کیا ہے۔ قران یہ ہوتا ہے کہ گھر سے قربانی لے کر جائے، عمرہ کرے، پھر بھی احرام میں رہے، حج کے بعد 10 ذوالحجہ کو وہ اپنا 3 کام کرنے کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔ آپ کا حج قران تھا۔ پھر یہاں پر اہل علم میں اختلاف ہے کہ ان تینوں حجوں میں سے کون سا حج افضل ہے۔ کئی کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے، کیوں؟
کیونکہ اس میں عمرہ علیحدہ کیا جاتا ہے، حج علیحدہ کیا جاتا ہے، مشقت زیادہ ہے، سفر زیادہ ہے، اس لیے وہ افضل۔ کئی کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی ہے، اس لیے قران افضل ہے، یعنی کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے اور سواری یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے جانور گھر سے لے جایا جائے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے، یہ موقف جمہور اہل علم کا ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ تمتع یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو دوبارہ باندھو اور پھر 10 ذوالحجہ کو کھول دو، اس میں آسانی ہے، سہولت ہے، یہ افضل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، آپ نے یقیناً قران کیا، لیکن آپ نے یہ بھی لفظ فرمایا تھے کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي، جس بات کا مجھے بعد میں پتہ چلا، اگر اس بات کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھی اپنے گھر سے قربانی نہ لے کر آتا، میں بھی بغیر قربانی کے آتا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا، لیکن میں قربانی لا چکا ہوں اور حج تمتع کی افادیت کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا، اس لیے میں تو اب مجبوراً ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ جو قربانیاں نہیں لے کر آئے وہ سارے کے سارے عمرہ کر کے احرام کریں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے آپ نے حج تمتع کی تمنا کی، آرزو کی، اور جو قربانیاں نہیں لے کر آئے ان کو حکماً کہا کہ تم تمتع کرو۔ یہ سب اس بات پر دلیل ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، حج تمتع بہتر ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ البتہ عمرہ کرنے کے بعد جو حلال ہونا ہے، جس طرح کہ کل کی حدیث میں آپ نے سنا صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا ای الہل، کس طرح کے حلال ہوں، کس طرح کا عمرہ کھول احرام کھولیں، آپ نے فرمایا کہ حل الکل، سارے کا سارا حلال، یعنی کہ عمرہ کرنے کے بعد بندہ احرام کھول دے گا اور ہر قسم کی پابندی اس پر ختم، حتیٰ کہ جب آپ نے پہلی دفعہ یہ حکم دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے یہ بات کہی، بعض صحابہ نے بھی اللہ کے رسول ہم بیویوں کے پاس بھی جائیں، ہم میں جاؤ، انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ کیسے، ہم پھر چند دن بعد ہی 8 ذوالحجہ ہے، ہم اس میں پھر احرام باندھ لیں، ومذاکرنا تقدر، اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہوں، تازہ ہم نے صحبت کی ہو، اور اسی حالت میں ہم اس کے بعد نہا کے احرام باندھنا، نہا باندھو۔ یعنی کہ صحابہ کو بھی پہلے اس بات پہ تعجب ہوا کہ عمرہ کر کے احرام کھولنا اور پھر مکمل طور پہ پابندیاں ختم ہو جانا، یہ ان کو تعجب ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو پھر انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ شاید احرام کھولنا ہو، بیویوں سے گریز کرنا ہو، ان سے بچنا ہو، لیکن جب آپ نے فرمایا حل الکل، سارے کا سارا حلال، یعنی ہر قسم کی پابندی ختم، تو پھر صحابہ کرام نے اس کو تسلیم بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا۔ تو یہ حج تمتع ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حج قران ہے جو آپ نے کیا تھا، لیکن تمتع کرنے کا حکم اپنے سارے ساتھیوں اور صحابہ کرام نے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔